تو پینل بھی ساتھ ہی موجود ہے ہمارے ساتھ عائشہ بھی موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ منصور علی خان صاحب بھی موجود ہیں۔ منصور صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا۔ میں عائشہ بخش صاحبہ کے تجزیے کے اوپر منصور اس سے پہلے بات کنٹینیو کریں، میں ایک ایج لینا چاہوں گی۔ منصور آپ جسے شک کہہ رہے ہیں میں اسے فیکٹ کہوں گی، میں نے فیکٹ رکھا ہے، اور اگر اتنا ہی آئینی کام کیا ہے پرویز الہی صاحب نے تو میرا خیال سے اجلاس بلا کے پھر وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور، اس بار شاید پرویز الہی صاحب کو اس شرارت کا اتنا فائدہ نہ ملے، الٹا نقصان ہو جائے۔ چلے بالکل اس کو یہ شک ہے یا فیکٹس ہیں؟ منصور صاحب اس کے اوپر جلدی سے کامنٹ کر لیں کیونکہ پھر ہمیں سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بات کریں گے۔ جی نہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ بڑی خراب ہے ویسے پرویز الہی صاحب کی، عائشہ کی بات یہاں پہ درست ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلعت صاحب ویلکم ٹو ٹرانسمیشن۔ یقینی طور پہ آپ کے تجزیے بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، تو آج کی اس پوری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب چونکہ تقریباً 2:30 بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا، دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کریں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ یعنی آپ جو کہہ رہے تھے وہ ہونے جا رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ کانفیڈنس کا ووٹ لے لیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں، میں تو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنی کوئی مرضی بیان نہیں کر رہا۔ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 130 ہے، سب کلاس 7 ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ اس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپنا آفس ہولڈ کرے گا ود دی پلیئر آف دی گورنر۔ گورنر جو ہے وہ جب چاہیں انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، اور اگر چیف منسٹر فیلز ٹو گیٹ ووٹ آف کانفیڈنس تو ہی ول سیز ٹو بی دا چیف منسٹر ٹو ہولڈ دی آفس آف دی چیف منسٹر۔ تو یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، اس میں تو کوئی دوسری اور رائے ہے نہیں۔ تو جب گورنر نے آئین کے آرٹیکل 130 سب 7 کے تحت اجلاس بنایا ہے، اگر وہ اجلاس نہیں منعقد کیا جاتا، پہلو تہی کی جاتی ہے، ریفرین کا لفظ استعمال ہوا وہ کیا جاتا ہے، تو اور ووٹ آف کانفیڈنس چیف منسٹر نہیں دیتا، تو ود افیکٹ فرام دیٹ ٹائم، یہ 4 بجے کا ٹائم ہے، تو اس کے بعد ہی ول سیز ٹو بی دا چیف منسٹر ٹو ہولڈ دی چیف منسٹر آفس۔ تو یہ آپریشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگا، اس میں تو کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، لیکن گورنر صاحب ڈکلیئر کریں گے کہ اس نے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا، تو لہذا ہی از ناؤ سیز ٹو بی دا چیف منسٹر آف پنجاب۔ اس کے بعد وہ ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے وہ نیکسٹ نیو چیف منسٹر کے الیکشن تک جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کیبنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ ڈیزالو ہو جائے گی، اور نیو چیف منسٹر کا الیکشن جو ہے اس کے لیے پھر گورنر جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے دوبارہ اسپیکر کو اور قومی صوبائی اسمبلی۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، کل آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ سی ایم ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا، آج ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ سی ایم ہاؤس کے باہر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، سر یہ آپ کے احکامات پہ ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ چیف منسٹر ہاؤس کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا، میں نے یہ کہا تھا کہ چیف منسٹر ول سیز ٹو ہولڈ دی آفس آف دی چیف منسٹر۔ وہ سیل جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ تھوڑا مس انٹرپریٹ ہو گیا، چیف منسٹر ہاؤس کو سیل کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، البتہ چیف منسٹر جو ہے وہ جو ہے وہ ایز چیف منسٹر ان دی پوزیشن آف چیف منسٹر ہی ول سیز ٹو بی دی چیف منسٹر آفس۔ تو اس کے بعد ڈے ٹو ڈے تو وہ میجرس کریں گے جب تک نیو چیف منسٹر کا الیکشن نہیں ہوتا۔ جو آئینی صورتحال ہے وہ اسی طرح سے جس طرح میں نے عرض کیا۔ ٹھیک ہے بالکل۔ رانا صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ ظاہری بات ہے آپ کے مطابق اگر ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا جاتا ابھی پرویز الہی صاحب کی جانب سے، تو پھر اس کے بعد نئے سی ایم کا انتخاب جو ہے وہ ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور چودھری شجاعت حسین صاحب سے معاملہ طے پا گئے کہ سر آپ لوگوں کا اگلا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ جی اس بارے میں کسی معاملے کے طے پانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پہ میجورٹی پارٹی ہیں، ہمارے تمام الائنس کا یہ متفقہ فیصلہ ہے
کہ یہاں پہ چیف منسٹر کا فیصلہ جو ہے وہ PMLN کی پارلیمانی پارٹی یا PMLN کی لیڈرشپ جو ہے وہ کرے گی. اور اس آپ کی بات سے مراد ہے کہ اگلا سی ایم جو بھی ہوگا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا پرویز الہی صاحب بھی ممکنہ طور پر آگے وزیر اعلیٰ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، ممکنہ طور پہ تو ہمارے پارلیمانی لیڈر اور قائد اس کے خلاف حمزہ شہباز صاحب ہی جو ہے وہ چیف منسٹر کے امیدوار ہیں یا ہمارے امیدوار ہیں. باقی سیاسی طور پہ کوئی جو ہے وہ نئی صورتحال اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کے مطابق پھر اس کے اوپر دیکھا جائے گا. اچھا رانا صاحب، کیا آپ لوگ اس وقت پرویز الہی سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں؟ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ جی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب سے کوئی ڈائیلاگ ہوگا. رانا صاحب، میجورٹی کس کے پاس ہے سر؟ نمبر کس کے پاس ہے اس وقت؟ کیونکہ تعداد کے حساب سے تو آپ لوگوں کے 180 بنتے ہیں، تو اپنی تعداد آپ کس طرح بڑھائیں گے اگر اگلا سی ایم آپ نے الیکٹ کرنا ہے تو؟ دیکھیں، وہ تو جب الیکشن ہوگا تو اگر پہلی کاؤنٹ میں کوئی بھی امیدوار 186 کا جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کرتا تو رن آف الیکشن میں جو ہے وہ جو میجورٹی میں ہوگا وہ الیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میجورٹی میں ہوگا وہ الیکٹ ہو جائے گا. منصور صاحب جو ایم پی ایز ہیں، جی منصور صاحب، سینئر اینکر پرسن طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی رانا صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر، پوچھیے پلیز. جی رانا صاحب، جو ابھی میرے پاس معلومات آئی ہیں اس کے مطابق آپ کے گورنر کی طرف سے جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کو وہ نہیں بلا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو عدالت میں چیلنج کرنا ہے، اور اس کے بعد جمعے کو انہوں نے دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دینی ہے. تو ان کا مفروضہ یہ ہے کہ اگر ہم عدالت میں چیلنج کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے عدالت کے اندر چلا جائے گا، تو اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا اور ہم اس دوران اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے. تو یہ ایونچویلٹی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی پلاننگ میں ہے، سیاسی لائے عمل کا حصہ ہے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا آپ کا؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں یہ عرض کروں کہ جو کانسٹیٹیوشن اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے 130 سب کلاس 7 ہے آرٹیکل 130 کی، اس میں یہ بڑا کلیئرٹی سے لکھا گیا ہے کہ چیف منسٹر اپنا آفس ہولڈ کرے گا ود دی پلیئر آف دی گورنر، اور گورنر اپنا اختیار اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب تک وہ ایک اجلاس نہیں بلاتے اور اس اجلاس میں چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں کہتے اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام رہتے. معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس سے چیف منسٹر خود جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ میری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، لیکن میں اسمبلی توڑنے کی اسمبلی کے اوپر دستخط کر کے 1 مہینہ پہلے فلاں صاحب کو میں دے آیا ہوں. اس صورتحال میں گورنر کا یہ آئینی فرض تھا کہ وہ چیف منسٹر کو کہتے کہ آپ یہ ایکٹ کرنے یا کروانے سے پہلے جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. وہ انہوں نے باقاعدہ ایک اجلاس جو ہے وہ جو اسپیسیفکلی اس بارے میں منعقد ہونا تھا اس کو باقاعدہ انہوں نے سمن کیا اور چیف منسٹر کو کہا کہ آپ اس سے ووٹ آف جو ہے وہ کانفیڈنس آپ جو ہے وہ لیں. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام رہتے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کا جو رد عمل ہے وہ مزاحمت کا ہے، عدالت میں مزاحمت کا ہے اور انتظامی طور پر مزاحمت کا ہے. نہیں دیکھیں طلعت صاحب، کانسٹیٹیوشن سے تو مزاحمت نہیں بنتی. معاملہ یہ ہے کہ جب آج 4 بجے سے پہلے گورنر صاحب جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ ڈکلیریشن نہیں کر سکتے، آج 4 بجے جب وہ اجلاس منعقد نہیں ہوگا، جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے، اٹ مینس کہ اسپیکر صاحب اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں دے ریفرین ٹو گیٹ دی جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس. تو اس کے بعد یہ آئین میں درج ہے کہ ہی سیز ٹو ہولڈ دی آفس آف دی چیف منسٹر. تو وہ تو ود دی آپریشن آف کانسٹیٹیوشن، اس میں تو کوئی رولز کی بات ہی نہیں ہے، لا کی بات ہی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا تو وہ اپنے آفس سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. جب وہ اپنے آفس سے محروم ہو جائیں گے
اس کے بعد وہ ڈے ٹو ڈے بزنس اس وقت تک جب تک نیو چیف منسٹر کا الیکشن نہیں ہوتا وہ کر سکیں گے، لیکن ان کی وہ پوزیشن نہیں رہے گی کہ وہ ایڈوائز کر سکیں. ان کی ایڈوائز کے اوپر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوگی. اور اگر جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہ مزاحمت پہ ہی رہتے ہیں تو دین دیر از آرٹیکل 234. اس میں گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ یہاں پہ یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ نہیں ہو رہا، تو اس پر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ گورنر راج جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے گورنر رول، اس کو جو ہے وہ نافذ کر دے گی، اور جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ گورنر جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہے وہ سنبھال لیں گے. اور یہ گورنر کی طرف سے جو ڈی نوٹیفیکیشن کا وہ ٹریگر کرے گا، وہ اجلاس نہ بلائے جانے کے فوراً بعد ہو جائے گا. آپ نے کل بتایا تھا شاید کہ اگلے 50-60 منٹ میں اگر اجلاس نہیں بلایا جاتا اور گورنر کو آفیشلی بتایا جاتا ہے کہ چیف منسٹر نے اجلاس نہیں بلایا، لہٰذا وہ آئینی شک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لاگو ہوتی ہے، تو اگلے 1-1.5 گھنٹے کے اندر گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا پروسیس ٹریگر کر دے گا. دیکھیں 4 بجے سے پہلے، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے کہ 4 بجے سے پہلے تو گورنر جو ہے وہ کوئی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں کانسٹیٹیوشنلی. 4 بجے کے بعد وہ اپنے ذرائع سے اس بات کو کنفرم کریں، اور اگر انہیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نہیں ہو رہا، اجلاس نہیں ہو رہا اور پہلو کہی کی جا رہی ہے ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے، تو پھر جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے، اور ان کی جو ڈکلیریشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مقصد کو جو ہے وہ اپنا پورا کر دے گی، اور اس کے بعد فارمیلٹی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. لیکن فرام دیٹ ٹائم چیف منسٹر ول سیز ٹو بی دی پوزیشن آف دی چیف منسٹر. جی منصور صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. میں رانا صاحب، میں بس میرا یہی سوال ہے کہ اصل جو نمبر گیم ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نیکسٹ سٹیج کے اوپر جب بات کر رہے ہیں تو وہ نمبر گیم کے اوپر آ رہی ہے، تو کیا 190 اور 180 کا یہ جو نمبر ہے اس وقت موجودہ اسمبلی کا جو نمبر ہے، کیا یہ تبدیل ہو سکتا ہے جب اگلی دفعہ چیف منسٹر کے لیے الیکشن ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ اس پہ یقین ہے آپ لوگوں کو؟ جی، ہماری جو اسسمنٹ ہے پچھلے اس وقت ان کے پاس نمبر نہیں ہے. اگر یہ نمبر ہوتا تو انہی بھی آئینی پوزیشن جو میں عرض کر رہا ہوں ان کے اوپر بھی بڑی واضح ہے، تو پھر انہیں اسپیکر کو اس بات پہ مجبور کرنے کہ وہ ایک انلیگل ایک بہانہ تلاش کرے اور اجلاس نہ بلائے، اس کی پھر ضرورت ہی نہیں تھی. پھر یہ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے. اب ان کے پاس 186 لوگ نہیں ہیں، اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ کوئی 170 کے راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے. صحیح. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس میں میرا صرف ایک سوال ہے کہ سر وہ جو کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی ہے اس میں 6 لوگوں کا ایک طرف جانا بہت ضروری ہے. کیا کاف لیگ کے اندر بھی آپ لوگوں کے انروڈز ہوئے ہیں؟ کیا وہاں پہ 6 کی تعداد اس وقت چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ ہے یا پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، یہ بات میں نہ بھی کروں تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب اور ریکارڈ ہے، ان کا اپنا انٹرویو، ان کی اپنی زبانی جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ آن ایئر ہوئی ہے. انہوں نے خود کہا کہ 99% لوگ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. تو پھر وہ 99% جب لوگ حق میں نہیں ہیں تو ان میں سے 10, 20, 30 لوگوں کا اس عمل میں شریک نہ ہونا کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے. عائشہ، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک. میں رانا صاحب آنا چاہوں گی کہ آپ جب گورنر راج کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایکسٹریم سٹیپ کی طرف بڑھیں گے اگر آئین سے متصادم معاملات یہاں چلتے ہیں اور گورنر کے آرڈر کو نہیں سنا جاتا، تو کیا پھر اس گورنر راج کو آپ کسی لمیٹیشن کے ساتھ پنجاب پر لے کر آ رہے ہیں؟ نیا سی ایم آئے گا یا پھر کنٹینیوٹی بنائیں گے آپ اس کی یہاں پر؟
نہیں، اگر یہ صورتحال ہوتی ہے جس طرح سے طلعت صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا پروگرام رجسٹ کرنے کا ہے، تو اگر وہ انکانسٹیٹیوشنلی رجسٹ کرتے ہیں تو پھر جو آئین آگے راستہ دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ پھر گورنر رول جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے، اور وہ گورنر رول جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نافذ کر سکتی ہے۔ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ پارلیمنٹ سے ریزولوشن ہو جائے تو فی الفور ہو جائے گا۔ اگر ایڈوائز دی جاتی ہے پریزیڈنٹ کو تو پریزیڈنٹ باؤنڈ ہے ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، تو اس میں تھوڑا بہت وہ 10 دن کا ایک معاملہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، اس میں جیسی صورتحال ہوگی اس کے مطابق۔ رانا صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، میں تو اس کا ڈیوریشن آپ سے جاننا چاہوں گی، ظاہری بات اگر آپ لگائیں گے کب، کچھ اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، کوئی ڈیلیبریشنز ہوئے ہیں؟ جی ڈیوریشن جو ہے اس کی وہ تقریباً پہلے 2 ماہ ہے، اس کے بعد اگر پارلیمنٹ ریزولوشن کر دے تو پھر جو 6 ماہ تک ہو سکتا ہے۔ مطلب آپ کا لگانے کے بعد پھر الیکشن تک کوئی اٹھانے کا پلان نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ الیکشن تو بہرحال ہونے ہیں، لیکن وہ الیکشن تو پھر اسی صورت میں ہوں گے نا اگر اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی جائیں یا توڑ دی جاتی۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ پی کے پی اسمبلی کو توڑنے سے بھی بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو پنجاب اسمبلی ہے یا دونوں اسمبلیاں ہیں، ان کو توڑنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ جی 1 مہینہ ہو رہا ہے یہ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو توڑیں گے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ اب فلاں کو توڑیں گے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ اب 23 کو توڑیں گے۔ ایسی صورتحال میں اگر گورنر اپنا آئینی فرض ادا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے فرض سے غفلت کے مرتکب ہوتے کہ ان کے سامنے جو ہے یہ 1 مہینے سے اسمبلیاں توڑنے کا ایک جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممبر جس کے حق میں نہیں ہے تو اس کے باوجود جو ہے وہ اسمبلی سائن کر کے دے دی گئی ہے مہینہ پہلے کہ جی آپ جب چاہیں بھیج دیں۔ یعنی اسمبلی کا یہ تقدس ہے ان کی نظر میں، 1 مہینہ پہلے جناب ان ڈیٹڈ اسمبلی سائن کر کے دے دی ہے، جب آپ کا جی چاہے وہ آپ بھیج دیں۔ یہ پھر اسمبلی تو نہ ہوئی، یہ تو پھر ان کے لیے کھیل تماشا ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں گورنر نے رائٹلی جو ہے انہیں رانا صاحب کیا میں اس کو ایسے رکھ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کو عمران خان صاحب وہ موقع دینے جا رہے ہیں جس باعث پھر آپ بھی واپس اسمبلی کی طرف نہ آئیں گے، پھر گورنر رول ہی کنٹینیو کرے گا اور ایک مارجن مل جائے گا وفاقی حکومت کو؟ نہیں تو گورنر رول جو ہے وہ اگر نافذ ہوتا ہے اور کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہوتا ہے تو اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ اپنا نیو چیف منسٹر الیکٹ کرے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، جس طرح سے رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی پھر اپنا نیو چیف منسٹر الیکٹ کرے گی، سر اگر ہم ریزسٹنس کی بات ہی کر لیں، ابھی بات کو اگر ہم صرف ریزسٹنس کی حد تک رکھیں تو آپ لوگوں کی اب کیا اسٹریٹجی ہے؟ پھر آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ نہیں پھر یہی ہے نا کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کرتے ہیں، رجسٹ کرتے ہیں تو پھر گورنر رول جو ہے وہ نافذ ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمام اختیارات جو ہے وہ گورنر کے پاس چلے جائیں۔ اور جس طرح سے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، جس طرح سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ ہم شاید عدالت سے بھی رجوع کریں، اور یہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے، اور پھر جمعے کو انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، پھر اس صورت میں کیا راستہ نکلے گا؟ جمعے کو اگر آج وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو پھر آج کے بعد وہ چیف منسٹر ہی نہیں رہتے تو پھر اسمبلی کیسے ریزالو کریں گے وہ؟ ٹھیک طلعت صاحب آپ شاید کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی رانا صاحب، میں صرف اس بارے میں تھوڑا سا پریشان ہوں کیونکہ ملک کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پنجاب کے اندر یہ سیاسی ملاقڑہ جو ہے یہ کسی کروٹ بیٹھ نہیں رہا۔ ابھی جو آپ نے فرمایا اس کے اندر 3-4 آپشنز واضح نظر آتی ہیں۔ آپ گورنر راج محدود وقت کے لیے لگا سکتے ہیں، آپ گورنر راج کو طویل کر سکتے ہیں، آپ نیا چیف منسٹر لا سکتے ہیں، یہ معاملہ عدالت کے اندر جا سکتا ہے، یعنی 4-5 رستے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کو فورسز ڈپلوائے کرنی پڑیں گی۔ جب پچھلی مرتبہ عمر چیمہ صاحب گورنر ہاؤس سے نہیں نکل رہے تھے تو آپ کو پتا ہے پھر فیڈرل فورسز کو حرکت میں آنا پڑا۔ تو میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں بطور انٹیریئر منسٹر، آپ کا کتنا خدشہ ہے کہ آج 4 بجے کے بعد کچھ ہنگامہ ہو جائے، کچھ بہت بڑی بدمزگی ہو جائے، کچھ اس کے اوپر احتجاج ہو پی ٹی آئی اور کیو لیگ کی طرف سے، ایسا کچھ آپ کے ریڈار پر ہے یا نہیں؟
دیکھیے طلب صاحب، کوئی بہت بڑا احتجاج، کوئی عوامی رد عمل، وہ تو انہوں نے پہلے پورا زور لگا کے دیکھ لیا ہے. یہ پچھلے 4-5 ماہ بلکہ 25 مئی سے 26 نومبر تک انہوں نے سارے پاپڑ یہی دے دیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں. پورے ملک میں انہوں نے کر کے دیکھا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا جو ہے وہ معاملہ اسلام آباد پہ کر کے دیکھا. پھر پنڈی میں گیدرنگ کی، اس میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. سوائے ان کے جو جتی ستی ورکرز ہیں جو کہ گمراہی کی آخری حد کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی جو ہے وہ وجہ سے، ان کے علاوہ پبلک ایٹ لارج عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس لیے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے. باقی جہاں تک صورتحال ہے تو ہم بالکل آئین کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کریں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ جو ساری چیزیں جو ہے، اس بندے کا جس کا نام عمران خان ہے، اس کا بنیادی ایجنڈا ہی یہ ہے کہ ملک کو سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار کیا جائے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ معاشی طور پہ ملک کو جو ہے وہ ڈبویا جائے. یہ باقاعدہ کمپین کر رہا ہے، یہ اس کا ایجنڈا ہے. یہ لانگ مارچ، یہ گیدرنگ، یہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا بنیادی مقصد الیکشن نہیں ہے. اگر آپ الیکشن کروا لیں اس کا رزلٹ بھی یہ تسلیم کرے گا، اس کے بعد پھر اسی راستے پہ آ جائے گا. اس کا بنیادی مقصد جو ہے خدا نہ خواستہ اس ملک کو کسی بحران سے دوچار کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر یہ بندہ جو ہے وہ کامزن ہے. آپ الیکشن کروا دیں پھر بھی یہ جو ہے وہ کسی طرف نہیں لگے گا. اب بھی جو ہے وہ کبھی لانگ مارچ ہے، کبھی گہراؤ ہے، کبھی جلاؤ ہے، کبھی اسمبلیاں توڑنے کا عمل ہے. تو اس لیے اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرے اور اس کا مقابلہ کرنے اور اس کی شناخت کرنے اور اس کا ادراک کرنے کے علاوہ قوم کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ یہ اس ملک کو اور اس قوم کو جو ہے وہ کسی کھانے سے اور کسی جو ہے وہ حادثے سے دوچار کر دے گا. رانا صاحب، پرویز الہی صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے عمران خان کے اوپر بڑی تنقید بھی کی کیونکہ وہ جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اس میں انہوں نے اپنا پنڈی کے اندر ایک ملاقات کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ راولپنڈی سے کیا پیغام آیا ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ راولپنڈی بھی چاہتا ہے کہ پنجاب کے اندر اسمبلیاں نہ ٹوٹے کیونکہ نظام جو ہے اس میں تسلسل چاہیے. تو میں ذرا آپ کی جماعت کی ریڈنگ چاہ رہا ہوں کہ راولپنڈی فوج اس وقت ظاہر ہے سیاسی طور پر نیوٹرل ہے، انہوں نے پبلکلی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن اس کی ریڈنگ کیا ہے آپ کی جماعت کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں؟ وہی ہے جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں کا تسلسل چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کون جو ہے وہ سسٹم کا تسلسل نہیں چاہتا. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، عدلیہ بھی چاہتی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ تھی تو ججز نے باقاعدہ انہیں جو ہے وہ کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس جائیں. آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں واپس کیوں نہیں جا رہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کون نہیں چاہتا، سبھی یہ چاہتے ہیں. کوئی جو ہے وہ نہ لانگ مارچ چاہتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ عوام کا سمندر لے جا کے اسلام آباد کو سیز کرنا یا کروانا چاہتا ہے. کوئی اسمبلیاں بھی جو ہے وہ توڑوانے کے حق میں نہیں ہے. اب چوری پرویز الہی کا جو بیان ہے کہ جو 99% لوگ ممبر جو ہے ان کی پارلیمانی پارٹی کے وہ اسمبلیاں توڑنا نہیں چاہتے، یہ کوئی بیان ہم نے دیا ہے، یہ بیان اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے، خود انہوں نے دیا ہے. تو پھر جب یہ صورتحال ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ یہی کہیں گے کہ جی کانسٹیٹیوشن اور سسٹم کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے. صاحب اس میں عدلیہ جو ہے اس کا کردار بڑا کلیدی ہے. آپ نے ذکر کیا کل میرے پروگرام میں بھی اور ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ معاملہ عدالت کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ آپشن پی ٹی آئی نے اور پی ایم ایل کیو نے اوپن رکھی ہوئی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے. عدالت سے جو فیصلے آئے ہیں پچھلی مرتبہ پنجاب کے اوپر، اس پر آپ کی پارٹی کے اندر جو اعتراض ہے وہ بڑا واضح ہے. جیسے انہوں نے ووٹ کاؤنٹنگ کا ایک نیا معیار مقرر کیا اور ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کرنا وہ مقرر کیا اور حمزہ
کی جو چیف منسٹرشپ تھی اس کو انڈرمائن کر دیا. تو عدالت کے اندر جب یہ معاملہ جائے گا تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ وہاں سے وہی تشریح آئے گی جس کے مطابق آپ نے اپنی تمام پلاننگ کی ہوئی؟ دیکھیں طلعت صاحب، میں قانون کا ادنا طالب علم ہوں، میری آپ بات نوٹ کر لیں. عدالت سے ان کو اس کے علاوہ کوئی اور ریلیف ملنے نہیں جا رہا، نہ مل سکتا ہے کہ عدالت ان کو دوبارہ ٹائم دے دے کہ جی آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لے لیں. ووٹ آف کانفیڈنس لیے بغیر اب یہ چیف منسٹر کا آفس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کر سکیں گے آج 4 بجے کے بعد. اب دوبارہ بھی جب ان کو ہولڈ کرنا ہوگا یا اس طرف آنا ہوگا تو انہیں آ کے ووٹ آف کانفیڈنس پہلے لینا ہوگا. ووٹ آف کانفیڈنس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ٹھیک ہے سر، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر 4 بجے کے بعد جو ہے یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو پھر باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اس حوالے سے، پھر باضابطہ طور پر جی ڈکلیئر کریں گے کہ the chief minister has failed to get the vote of confidence اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، یہ تو گورنر کا کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ the chief minister will cease to hold office of the chief minister. ٹھیک ہے، تو میکسیمم اگر دیکھا جائے تو 1 ہی گھنٹہ ہے. جی منصور صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھیے پلیز. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے تھے تو اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے شہباز شریف صاحب، انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا. پرویز الہی صاحب کے خلاف یہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس میں پنجاب کے اپوزیشن لیڈر اور آپ کے سینئر رہنما حمزہ شہباز صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. تو عجیب نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن لیڈر کہیں نہیں ہے؟ میری انفارمیشن کے مطابق ابھی میں نے کنفرم نہیں کیا کہ ان کی بیٹی کا کوئی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا مسئلہ تھا، جو پہلے بھی ان کا آپریٹ ہوا تھا غالباً وہاں یو کے میں. تو میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس مقصد سے جو ہے وہ وہاں تشریف لے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آج یا صبح جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، ابھی اب کچھ دیر قبل ہم نے خبر بھی بریک کی تھی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک رابطہ، بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے آج کے حوالے سے، اگر وہ تھوڑا بہت شیئر کر سکیں آپ ہم سے. جی ہر معاملے میں ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، وہ ہمارے پارٹی کے قائد ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ان سے ڈسکس ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ رائے دی جاتی ہے. وہ بڑے سینئر موسٹ پولیٹیشین آف پاکستان دس ٹائم، تو اس لیے ضرور ان سے ہر وقت بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جہاں پر یہ سارا سلسلہ جاری ہے وہیں اہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ کے جو اتحادی ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کی بھی بڑی اہم جو ہے رابطے جاری ہیں چودھری شجاعت حسین کے ساتھ. تو سر کیا وہاں سے کچھ، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ نہیں، ابھی اس میں تو کوئی اور فردر ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے ماس وائز کے کہ آج 4 بجے جو ہے وہ کیا صورت ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہونے کے بھی اپنے جو ہے وہ کنسیکوینسز ہیں اور نہ ہونے کے بھی اپنے کنسیکوینسز. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح سے آج ہم فوکس کیے ہوئے ہیں سارے کہ 4 بجے کے بعد اب کیا ہونے جا رہا ہے، 4 بجے کیا ہوگا، وہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ تمام چیزیں ہیں جن کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اگر ہم پی ٹی آئی کی صورتحال دیکھیں اور پی ٹی آئی کی اوور آل جو پارٹی سیاست ہے اس کو دیکھیں سر، اگر اس جانب سے زیادہ ریزسٹنس ہوتی ہے یا دیگر آپشنز استعمال کیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، اس میں دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں درج ہے وہی آپشن، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں وہ استعمال کر سکتے. بات ہوا اس کے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ریزسٹ کریں، وائلیٹ کریں اور اس کے پھر اپنے کانسیکوینسز ہیں، جیسے میں نے گورنر رول کی بات کی. سو ان کیس دے گو فار وائلیشن تو پھر اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہوا؟ جی میں نے کہا پھر گورنر رول ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا تو اس کے بعد تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں گی، پھر سارا معاملہ جو ہوگا وہ گورنر کے کورٹ میں ہوگا اور پھر اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہوگا وہ آگے بڑھے گا. منصور علی خان صاحب، آپ یقینی طور پہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں، میرے خیال میں رانا صاحب نے کافی حد تک سوال جو ہیں ان کے جواب دے دیے ہیں، اور وہ میرے خیال میں وہ جوابات بھی ریپیٹیٹو ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح ہمارا پولیٹیکل سین ریپیٹیٹو ہے، اس طرح سوالوں اور جوابات کا سلسلہ بھی ریپیٹیٹو ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں کافی حد تک انہوں نے کلیئر کر دیا، سچویشن کافی کلیئر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو منصور علی خان صاحب بس اب سمجھے کہ 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اجلاس ہونا ہے نہیں ہونا، ووٹ کا یہ ووٹ ہے، کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے وہ لیا جانا ہے نہیں لیا جانا، اب بس یہ سوال باقی رہ گیا، اس کے بعد یقینی طور پہ مزید صورتحال واضح ہوگی۔ نہیں، رانا صاحب کی بات سے تو کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کافی حد تک ہوم ورک انہوں نے کیا ہے، سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بھی، لیکن ظاہری بات ہے ایک یہ کھیل ایسا ہی ہے جس طرح کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے کہ آپ پلان کچھ کرتے ہیں لیکن کیا اس پلان پر آمد ہو پائے، تو یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے، لیکن کیا یہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ آخر میں ٹارگیٹ ان کا یہی ہے کہ پنجاب کا تخت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آنا چاہیے، کیا اینڈ تک یہ سب کچھ ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی قانونی یا سیاسی جو ہے وہ سپیڈ بریکرز آ جاتے ہیں، اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی کافی حد تک اپنی تیاری کی ہوگی، اور وہ یہی چاہیں گے کہ کسی طرح ان معاملات کو جو ہے عدالت کے اندر لے جایا جائے اور عدالت سے شاید ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ سو ویٹ اینڈ سی پالیسی ہے، لیکن یہ تو کلیئر ہو گیا، میرا رانا صاحب کی باتوں سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آج 4 بجے تک کا ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور جو لگ رہا ہے ان کا موڈ نہیں ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا، تو 4 بجے کے بعد جو ہے اصل جو سیاسی دنگل ہے وہ میرے خیال میں 4 بجے کے بعد۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور صاحب کہ اصل سیاسی دنگل جو ہے اس کا پتہ 4 بجے کے بعد ہی چلے گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ بالکل جاری ہے، ہمارے پینلسٹ ہمارے موجود ہیں اور اس حوالے سے ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔